نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے حق ہے تب سے باطل ہے، اور یہ پہلے انسان جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہے۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما کر تشریف فرما ہوئے تو آپ کے خلاف بھی لوگ کھڑے ہوئے، اور بعد ازاں آپ چونکہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی ختم نبوت پر لوگ حملہ آور ہوئے، مسلمہ کذاب، جس کا مقابلہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس و اطہر میں صحابہ نے کیا۔ اور پھر جب کبھی یہ مرحلہ پیش آیا تو مسلمان پیچھے نہیں رہے، بلکہ مسلمانوں نے آگے آ کر ایسے فتنوں کا مقابلہ کیا اور ان کا قلقمہ کیا۔ اسی طرح کا فتنہ انگریز جب ہندوستان میں آیا تو اس نے کھڑا کیا مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے علماء نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس سلسلے میں سب سے توانا، سب سے زیادہ مضبوط، قائدانہ، جرت مندانہ کردار وہ دنیا جانتی ہے، وہ آیت من آیات اللہ، مامور من الرسول، تاجدار گولڈا، حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ اور آپ نے لاہور تشریف لے جا کر بھی اس فتنے کا مقابلہ کیا، اور اسی طرح سے آپ نے کتب لکھ کر ایسے ایسے سوالات قائم کیے کہ قادیانی ان کا جواب نہ دے سکا، اور بعد ازاں جو قادیانیت کی ذریت ہے آج تک وہ جوابات دینے سے قاصر ہیں۔ تو حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، محترم ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہر مکتبہ فکر نے، ہر طبقہ فکر جو مسلمانوں کا ہے، اس نے ان کو اپنا قائد، رہبر اور رہنما مانا، اور یہ کہا کہ جناب اس معاملے میں، یعنی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے معاملے میں وہ ہمارے امام ہیں، اور ان کی امامت کو بر صغیر پاک و ہند کے تمام لوگوں نے تسلیم کیا۔ وہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ جب آپ میدان میں آئے تو دیوبندی بریلوی تقسیم تو اس طرح کی نہ تھی، یعنی تمام احناف نے، پھر جو یہاں پر غیر مقلد آل الحدیث جو اپنے آپ کو کہتے ہیں انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل تشیع نے بھی آپ کو اس سلسلے میں اپنا رہبر اور رہنما جانا، اور آپ کے پیچھے سارے لوگ کھڑے ہوئے۔ اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے، گولڈا شریف میں جب ختم نبوت کے حوالے سے کانفرنسز ہوتی ہیں تو وہاں آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا۔ گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان حضور اعلیٰ کے نام پر بھی متفق ہیں، آپ کے کام پر بھی متفق ہیں، اور آپ کو اپنا رہبر اور رہنما بھی جانتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے عقیدوں کی حفاظت اور نسل نو کی حفاظت، ان کے ایمانوں کی حفاظت وہ جناب حضرت تاجدار گولڈا نے کی ہے، اور اس میں آپ کا کردار ہے۔ وہ آدمی جو تاجدار گولڈا کی مخالفت کرے، خاص طور پر عقیدہ ختم نبوت کو لے کر، اور یہ کہے کہ جناب وہ قادیانی تو شکست اس کو نہیں ہوئی، بلکہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے، میں تو وہ لفظ بھی نہیں دہراتا جو وہ آدمی دہرا رہا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس کا اعلی کار ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید نے ایک بات کی تعلیم دی ہے، اور میں ان صاحب سے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی چھان بین کی جائے، اور چھان بین کیے بغیر اس خبر کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ تو آپ جناب مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو کھڑا رہا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلے گئے، یہ آپ نے کہاں سے کہا؟ پھر خود ہی حوالہ دیا۔ حوالہ کس کا دیا؟ حوالہ آپ نے دیا جن کو آپ نے خود کہا کہ جناب مرزائی کافر ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، تو ان کافروں کا آپ نے حوالہ دیا جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر حملہ آور ہوئے، جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کی تعویلیں کی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے فرامین کو تعویل کی کینچی سے کاٹا، اپنے نظریہ بد باطن کے لیے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر نقب لگانے کی کوشش کی، جن کو آپ خود کافر کہتے ہیں۔
جو اتنے بڑے چور ڈاکو اور ظالم قسم کے لوگ ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جناب پیر صاحب جو ہے نا وہ مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے اور وہ چلے گئے۔ تو آپ قادیانیوں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں، تو جب آپ ان کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں تو آپ خود کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ آپ مرزا جی خود غور کیجئے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ لوگ مجھے مرزا جونیئر کیوں کہتے ہیں؟ تو جناب جب آپ مرزے کا دفاع کریں گے، وہ جو پہلا مرزا یعنی سینئر کا مطلب یہ کہ جو پہلے گزر چکا، جو واصل جہنم ہو چکا، جب آپ اس کا دفاع کریں گے تو پھر آپ کو لوگ اور کیا خطاب دیں؟ پھر آپ کو مرزا جونیئر ہی کہا جائے گا۔ آپ مرزا صاحب علم سے عاری ہیں، نابلد ہیں، آپ سمجھتے نہیں، آپ جانتے نہیں۔ آپ حضور اعلیٰ تاجدار گولڈہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی کتاب کی عبارت صحیح معنوں میں نہیں پڑھ سکتے، اور آپ اٹھے حضور اعلیٰ کی ذات پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ یہ آپ نے کس کو خوش کیا؟ آپ نے خوش کیا قادیانیوں کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا ان سے کوئی خاص تعلق اور رشتہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو آپ کے گفتگو کے اندر جو قرائن و شواہد ہیں وہ بتا رہے۔ اس لیے مرزا جیلمی صاحب، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ اس کو عرض سمجھ دیں، متنبع کرنا سمجھیں کہ کم از کم آپ جو کام کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی ایسا خبث باطن والا کہ آپ نے مسلمانوں کے اندر انتشار، افتراق، نہ جانے کیا کچھ کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے شروع ہو کر آپ نے اولیاء اللہ کی توہین کی، اور پھر ایک اللہ کا وہ ولی جو اپنے وقت کا عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، جو سب کچھ ہے اپنے زمانے کا، ان کی ذات پر حملہ آور ہو کر آپ قادیانیوں کو خوش کر رہے ہیں۔ تو مرزا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو لوگ مرزا جونیئر ہی کہیں گے، پھر ختم نبوت کا باغی بھی کہیں گے۔ یعنی آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، تو آپ گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ آپ کو کس نے پلانٹ کیا ہے؟ یہ آپ خود ہی آپ فرما دیجئے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نوجوانوں کے ذہنوں پر سوار ہو چکا ہوں۔ نہیں صاحب، ایسے لوگ ہر دور میں رہے ہیں، اور الحمدللہ مسلمانوں نے ایسے لوگوں کا مقابلہ کیا ہے۔ یہ جو تشریعات اور توضیحات آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ آپ سے پہلے بہت ساری چیزیں تو مرزا خود کہہ چکا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ شاید مرزے کی کتابیں پڑھتے ہیں، مرزا سینئر کی، مرزا جونیئر صاحب، تو پھر تبھی لوگ آپ کو مرزا جونیئر کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہوگی۔ محترم ناظرین، تاجدار گولڈہ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لاہور میں کھڑے رہے، یہ تاریخی حقیقت ہے، اور قادیانی آپ کے سامنے نہیں آیا، وہ تو اپنے علاقے سے بھی نہ نکلا، آپ لاہور میں اس کا انتظار کرتے رہے، اس کے نمائندے ضرور آئے۔ آپ کے مریدوں نے اس وقت 60,000 روپے 1900 میں زر ضمانت دینے کی بھی کوشش کی، لیکن مرزے نے نہ آنا تھا نہ وہ آیا۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جناب اس نے تفسیر کا کہا تو وہ اس نے پیغام کے ذریعے کہا، تو آپ نے فرمایا قلم اور کاغذ رکھ دیں گے۔ آپ تو ان کرامات کا بھی انکار کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو چیلنج دیا گیا ہے نا، اگر آپ کے اندر جرت، ہمت، غیرت، اہمیت ہے تو وہ جو شاہ صاحب نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آ جائیں، آگ میں جاتے ہیں، تو میرے خیال میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن آپ کہیں گے نہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے باطل نظام کو خوش کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، باطل جتنا مرضی اڑ لے، ایک دن اس کو سرنگوں ہونا پڑتا ہے، اس کو پاش ہونا پڑتا ہے، اور حق اپنا راستہ لیتا ہے۔ قبل اس کے کہ آپ کسی اور طرح سے آپ کا خاتمہ ہو، آپ اپنے ایمان کی سلامتی چاہیں، مرتے ہوئے آپ کو ایمان نصیب ہو جائے اور اسلام پر آپ کا خاتمہ ہو، اسلام کے علاوہ کسی اور چیز پر آپ کا خاتمہ نہ ہو، تو اس کے لیے توبہ کیجئے، رجوع کیجئے۔ ہمارا انداز ناصحانہ ہے، اور ہم آپ کو یہ عرض کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان اور لوگوں کے ایمان کے لیے آپ جو ہے وہ ڈٹے نہیں، بلکہ جہاں رجوع بنتا ہے وہاں رجوع بن کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ وہ کریم غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف فرما دے گا۔ وگرنہ یاد رکھیے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ للحرب، آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اولیاء اللہ کے خلاف بات کر کے، ناسمجھی میں، یا آپ کسی کی اباء پر
یہ آپ خود ہی بتا سکتے ہیں۔ ہم نے یہ چند معروضات آپ کی خدمت میں آپ کے ایمان کی سلامتی اور لوگوں کے ایمان کی سلامتی کے لیے کہی ہیں، وگرنہ تاجدار گولڈا حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آسمان پر چمکتے ہوئے چاند ہیں جن کی طرف جو منہ کر کے تھوکے گا، تھوک ان پر نہیں، اس کے اپنے چہرے پر لگے۔